اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابنت فاطمہ فہی سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں، میری بیٹی فاطمہ، میری لخت جگر فاطمہ تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ ایام شہادت جناب زہرا سلام اللہ علیہا چل رہے ہیں، اور جناب زہرا کے ماننے والے، جناب زہرا سے محبت رکھنے والے جہاں کہیں بھی ہے فرش عزا بچھائے ہوئے ہیں، اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل اور مصائب بیان کرنے میں مصروف ہیں۔ عزیزان گرامی، کیوں؟ اس وجہ سے کہ جناب زہرا کی فضیلت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، عالمین کے اندر کوئی ایسی ہستی نہیں ملتی، فقط جناب زہرا کی ہستی واحد ہستی ہے، اس کا کوئی مثل دوسرا نہیں ہے۔ جناب زہرا کی مثل کوئی اور عورت نہیں ہے۔ جناب زہرا کی شخصیت ان 4 عورتوں میں سے ہیں جن کو خدا نے عالمین کی فضیلت ترین خواتین کا لقب دیا، اور ان 4 میں سے بھی جس کو خدا نے افضل ترین خواتین بنایا ہے اور افضل ترین قرار دیا ہے، وہ جناب زہرا کی شخصیت ہے۔ عزیزان گرامی القدر، قرآن مجید کے اندر 112 آیات یا اس سے بھی زیادہ جناب زہرا کی فضیلت کے حوالے سے خدا ذوالجلال نے نازل فرمایا، اور ہمارے برادران اہل سنت اس بات کے بھی قائل ہیں کہ وہ بھی کم از کم 40 کے حد تک کی آیات کا اقرار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جناب زہرا کی فضیلت کے حوالے سے نازل ہوئی ہیں۔ عزیزان گرامی، جناب زہرا کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ والد محترم فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا جسم ہے کہتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب زہرا کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے۔ اور دوسرا، جب بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب زہرا کے گھر تشریف لاتے تو دروازے پہ جو کام رسول خدا انجام دیتے وہ آیے تطہیر کی تلاوت تھی۔ جب بھی جناب زہرا کے گھر میں آتے، اول آیے تطہیر کی تلاوت فرماتے، اس کے بعد داخل ہوتے، اور رسول خدا دوسرا جو کام کرتے، سلام کے بعد اپنی بیٹی کے ہاتھوں کو چومتے۔ عزیزان گرامی، اور اسی طرح جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر اگر جناب فاطمہ جاتی، اس وقت کا منظر کیا ہوتا؟ منظر کچھ یوں ہوتا کہ جناب زہرا جب تشریف لاتی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مسند سے بلند ہوتے اور کچھ قدم جا کر کے اپنی بیٹی فاطمہ کا استقبال کرتے اور اپنی مسند پر بٹھاتے۔ اور یہ سب کچھ کیوں تھا؟ کیونکہ جناب زہرا فقط بیٹی ہونے کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اس مقام و منزلت کے وجہ سے تھا جس مقام و منزلت جناب زہرا نے خدا کے قرب کے ذریعے سے حاصل کی تھی، خدا کی عبادت اور بندگی کے ذریعے سے جناب زہرا نے اس اہمیت اور اس فضیلت کو حاصل کی تھی۔
کیونکہ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ بیٹی ہونے کے اعتبار سے تھا تو رسول خدا کے دوسرے بھی بچے تھے. اہل تسنن مصادر کے ہاں ذکر فرمایا ہے کہ جناب رسول کے اور بھی بچے تھے، ان کی کیوں نہیں اتنی عزت اور تکریم اور فضائل بیان کیے رسول نے؟ کیونکہ یہ فضیلت اور اہمیت نسبی نہیں تھی بلکہ ابدی تھی. خدا کی عبادت اور بندگی اور معرفت رکھتی تھی جناب زہرا. اس بنا پر خدا نے جناب زہرا کو یہ مقام و منزلت عطا فرمایا. اور اس سے بھی بڑھ کر جس فضیلت کی میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جناب رسول خدا فخر کرتے ہیں جناب فاطمہ زہرا پر. اور عجیب جالب بات ہے عزیزان گرامی، جب خداوند متعال جبریل امین کو کہتا ہے کہ تعارف کرانا چاہتا ہے، سوال کے جواب میں جب یہ فرماتے ہیں کہ جبریل امین پوچھتا ہے خداوندہ اس چادر کے نیچے کون ہیں، تو خداوند متعال ایسا نہیں کہ فرماتا کہ یہ محمد ہے اور اس کی بیٹی ہے اور اس کا داماد ہے اور اس کے نواسے ہیں، نہیں کہتا، بلکہ انداز گفتگو بدل جاتی ہیں. خداوند متعال فرماتے ہیں ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. اللہ اکبر، یہ فاطمہ ہیں اور اس کے بابا جان ہیں اور اس کے ہمسر ہیں اور اس کے دو نور چشم ہیں. عزیزان گرامی، اور اسی انداز کو میرے خیال میں آیے مباہلہ کے اندر بھی خداوند متعال نے اپنایا ہے. نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. عزیزان گرامی، یہ جناب زہرا کی فضیلت اور اہمیت ہے کہ رسول خدا سے نام سے پہلے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف جناب زہرا کے ذریعے سے کی جا رہی ہے، اور علی مرتضیٰ کی جو ہے تعریف جناب زہرا کے ذریعے سے کیا جا رہا ہے، اور امام حسن و امام حسین کا تعارف خداوند متعال جناب زہرا کو مصداق قرار دے رہا ہے. تبھی معصومین کا ارشاد ہوتا ہے کہ ہماری ماں زہرا ہمارے لیے حجت ہے اور ہم بندگان خدا پر حجت ہیں. اللہ اکبر. عزیزان گرامی، آج اس خاتون جنت کی شہادت کے ایام ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ان ایام میں زیادہ سے زیادہ مثل عاشوراء مجالس کا انعقاد کریں اور فضائل جناب زہرا بیان کریں، تاکہ معلوم ہو سکے کہ جناب زہرا کا جو مقام حقیقی اور منزلت حقیقی جناب زہرا کی شخصیت میں پائی جاتی ہیں وہ لوگوں کو معلوم ہو سکے، اور ان کے دشمنوں سے بیزاری کا اقرار کر سکے اور ان کے دشمنوں سے نفرت کر سکے. عزیزان گرامی، ہم نے امام حسین کو تو بیان کیا اور یزید کا اصلی چہرہ عوام کے لوگوں کے امت مسلمہ کے سامنے تو لایا، لیکن ایک ہدف باقی ہے، جو ہدف میں اور آپ کو یہ درس دیتا ہے کہ جو سب سے بڑا شقی تھا اور جو سب سے بڑا ظالم تھا وہ جناب زہرا کا قاتل تھا.